بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہد ہم تعلیم و صرف کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے آج۔ اجوف کے قواعد ہمارے ہیں، تو اجوف کا قاعدہ نمبر 9 تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 10 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 10 ہے قیام جیاد کا قاعدہ۔ تو توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ جو واو مفتوح کسرہ کے بعد آئے اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے۔ یعنی جو واو مفتوح فتح والی زبر والی کسرہ کے بعد آئے اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، بدل سکتے ہیں اس کو یا سے۔ نمبر 1 وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ واو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، یعنی عین کلمے کے مقابلے میں ہو مصدر کے، اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قوامن ہے نا، قوامن سے قیامن۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ واو جو ہے مصدر کے عین کلمے میں ہے، عین کلمے میں ہے، اور اس کا جو ماضی کا صیغہ تھا وہ قامہ تھا، جو اصل میں قوامہ تھا، تو اس میں تعلیل ہوئی تھی، واو کو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدلا تھا تو قامہ بن گیا۔ چونکہ اس کے ماضی کے صیغے میں تعلیل ہوئی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ وہ واو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو۔ یہاں واو عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل بھی ہوئی ہے، جیسے قوامن سے قیامن۔ اس صورت میں یا سے بدلنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، یعنی وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو، جیسے حوازن سے حیازن، اس کے مفرد حوزن میں واو کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو ایسے حوازن کو، یعنی واو کو جو عین کلمے کے مقابلے میں جمع میں آئی ہے اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حوازن سے حیازن، اور اس کے مفرد کا جو صیغہ ہے یعنی مفرد ہے وہ حوزن میں واو ساکن ہے، تو اس لیے اس کو یا سے بدلنا، حوازن کو یا سے بدلنا، یعنی واو کو یا سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 3 صورت ہے وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے جوادن۔ اب واو جو ہے جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں آئی ہے تو اس لیے اس واو کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جوادن سے جیادن، اس کے مفرد جیدن میں بھی تعلیل ہوئی ہے۔ نمبر 11 قاعدہ ہے ہمارے پاس۔ قاعدہ نمبر 11 سیدن کا قاعدہ ہے۔ جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، پہلا حرف ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا بھی نہ ہو، تو ایسی واو کو کیا کریں گے؟ یا کریں گے۔ پھر یا کو یا میں ادغام کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھیں، جیسے سیودن ہے، سیودن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کلمے میں واو اور یا، یہاں ہمارے پاس سیودن میں یا اور واو ایک ساتھ ایک کلمے میں آئی ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن بھی ہے، یا یعنی ہمارے پاس ساکن ہے اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو آگے واو جو ہے اس کو یا کریں گے، یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے، کیونکہ جب 2 حروف ایک ہی جنس کے آ جائیں تو اس میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یہ سیودن سے سیدن بن جائے گا۔ یہ سیدن کا قاعدہ ہو گیا۔ ادغام کے بعد اگر یائے مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کسرہ سے بدلنا بھی ضروری ہے، جیسے مرموجن ہے، مرموجن سے مرمیجن، یعنی یائے مشدد سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ میم پر ضمہ آ رہا ہے، تو اس ضمہ کو ہم نے کسرہ سے بدلنا ہے، تو یہ مرمیجن ہو جائے گا، یا کا یا میں ادغام کر دیں گے پھر۔ اچھا، نمبر 12 قاعدہ ہے ہمارے پاس قیلن کا قاعدہ۔ قیلن کا قاعدہ ہے جو واو اجوف میں فعلن جمع مکسر کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے،
جمع مکسر کے آئین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے نا جس کا واحد کا صیغہ جمع بناتے ہوئے اپنی اصل پر برقرار نہ رہے، جیسے قولن سے قیلن۔ اب یہ جمع مکسر کے آئین کلمے کے مقابلے میں واو آئی ہے تو اس واو کو ہم نے کیا کیا ہے، یا سے بدل دیا ہے۔ یہ قیلن کا قاعدہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 13 بویبن انجابن کا قاعدہ ہے۔ جو الف عین کلمے کے مقابلے میں آئے اور اصل میں واو یا ہو، اس کو مصغر اور جمع مکسر بناتے وقت اپنے اصل حرف سے بدلنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اپنے اصل حرف سے اس کو بدلنا ضروری ہوتا ہے، جیسے بابن سے بویبن، اور اب وابن، نابن سے نجیبن اور انجابن ہو جائے گا، اصل حرف سے بدل دیں گے اس کو۔ قاعدہ نمبر 14 ادعرن کا قاعدہ۔ جو واو مضموم غیر مشدد عین کلمہ کے مقابلے میں آئے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ یہاں پر ادورن میں واو جو ہے وہ مضموم ہے اور غیر مشدد ہے اور عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا کیا ہے، جائز ہے۔ ادورن سے ادعرن ہو جائے گا، یہ ادعرن کا قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 15 بیزن مبیون کا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 15 ہے بیزن مبیون کا قاعدہ۔ بیون کا قاعدہ، جو یا اسم مفعول ثلاثی مجرد یا فعل جمع مکسر یا فعل صفتی کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے۔ جو ماقبل یعنی ہوگا اس کے ضمہ کو ہم کس سے بدل دیں گے، کسرہ سے بدلنا ضروری ہوگا تاکہ یا واو سے نہ بدلے۔ اب جیسے مبیعن سے مبیعن، یہاں پر ماقبل ضمہ کو کسرہ سے ہم نے کیا کر دیا، یعنی با جو ہے اس پر ضمہ ہے تو اس کو ہم نے یا کا جو ماقبل ہے اس کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا ہے، تو مبیعن سے مبیعن اور بوئزن سے بیزن ہو جائے گا۔ آگے قاعدہ نمبر 16 ہے لم یکو کا قاعدہ۔ کان یکونو کے فعل مضارع معلوم کا نون جب جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے، آپ کو پتہ ہے نا جب لم آتا ہے تو لم آخری حرف کو کیا کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لم یکو کا قاعدہ، کان یکونو کے فعل مضارع معلوم کا نون جب جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو تخفیف کے لیے حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں، لم یکن، اب نون یہاں پر کیا آیا ہے، جزم کی وجہ سے ساکن ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو کیا کر دیں گے، تخفیف کے لیے حذف کرنا جائز ہے، تو لم یکن سے لم یکو اور لم تکن سے لم تکو۔ قاعدہ نمبر 17 قوائلو بوائیو کا قاعدہ۔ جو واو یا جمع منتہی الجمع کے ایسے الف کے بعد آئے جس سے پہلے واو یا ہو، اب مثال میں دیکھیں قواولو اور بوایعو، جمع منتہی الجمع کی واو اور یا یعنی ایسے الف کے بعد آ رہی ہے، الف سے کیا آ رہی ہے، بعد آ رہی ہے، جس سے پہلے واو یا ہو اور اس کے بعد 2 حروف ہوں، تو اس واو یا کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے۔ اب جیسے قواولو ہے نا، تو قواولو میں الف کے بعد جو ہے جو واو یا جمع منتہی الجمع کے ایسے الف کے بعد آئے جس سے پہلے واو یا ہو، اب یہاں پر واو بھی ہے اور یا بھی ہمارے پاس ہے قواولو میں اور بواجعو میں، تو اس کے بعد 2 حرف ہوں، یہاں پر اب ہمارے پاس الف کے بعد 2 حرف بھی ہیں، تو ایسی واو اور یا کو کس سے بدلنا ضروری ہے، حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، تو قواولو اس واو اور یا کو ہم کس سے بدل دیں گے، حمزہ سے بدل دیں گے، تو قواولو سے قوائلو اور بوایعو سے بوائعو ہو جائے گا۔ یہ قوائلو اور بوائعو کا قاعدہ ہے، اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔